السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ الذاریات آیت نمبر 31 سے 46 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم۔ ابراہیم نے کہا اچھا تو تمہارا مقصد کیا ہے اے قاصدوں، یعنی اے فرشتوں؟ انہوں نے کہا بلا شبہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر مٹی کے پتھر کنکر برسائیں جو آپ کے رب کے ہاں حد سے گزر جانے والوں کے لیے نامزد ہو چکے ہیں، لکھے جا چکے ہیں۔ پھر وہاں جو بھی مومن تھے ہم نے انہیں نکال لیا، اور ہم نے وہاں مسلمانوں کا صرف ایک ہی گھرانہ پایا، اور ہم نے وہاں ان لوگوں کے لیے ایک نشانی چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے خوف کھاتے ہیں۔ آپ پچھلے سبق میں پڑھ چکی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تین شخص انسانی شکل میں آئے، 3 فرشتے، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ 3 مہمان آئے ہیں تو فوراً جا کر بچڑا جو تھا، چھوٹا بکری کا بچہ بھون کر لے آئے اور ان کے سامنے رکھا، اور دیکھا کہ وہ ان کے ہاتھوں کی طرف دیکھنے لگے کہ یہ کھا کیوں نہیں رہے۔ پھر ان کو کہا بھی کہ آپ تناول کیوں نہیں فرما رہے، آپ کیوں نہیں کھا رہے؟ تو ان فرشتوں نے کہا کہ آپ گھبرائیں مت، اور ہم فرشتے ہیں، اور ہم یہاں پر انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، اور پہلے ان کو یہ خوشخبری بھی دی کہ آپ کے ہاں بچہ ہوگا، بیٹا ہوگا، جس پر ان کی بیوی ساتھ میں کھڑی ہوئی تھیں تو وہ فوراً انہوں نے عورتوں کی عادت کے مطابق اپنے چہرے کو پیٹا اور کہا کہ ہائے میں تو بڈھی ہوں، بانجھ ہوں، میرے ہاں کبھی بچہ نہیں ہوا، اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں تو کیسے بچہ ہوگا۔ یہ پچھلے سبق میں آپ پڑھ چکی ہیں الحمدللہ۔ اب اسی قصے کو یہاں پر پورا کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اس ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ فرشتوں تمہارا مدعا کیا ہے، یعنی تمہاری آمد کا مقصد کیا ہے اور تم کس لیے آئے ہو؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، انہوں نے کہا کہ ہم گناہ گاروں کی طرف بھیجے گئے ہیں، یعنی قوم لوط کی طرف۔ یہاں پر خطب، فما خطبکم، خطب آتا ہے بمعنی حال کے، معاملہ، مقصد، خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، اور یہ لفظ عام طور پر کسی ناپسندیدہ معاملے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ یہ فرشتے ہیں، اور فرشتے انسانی شکل میں غیر معمولی حالت میں ہی آیا کرتے ہیں، انسانی شکل میں غیر معمولی حالات میں ہی آیا کرتے ہیں، بیٹی کی بشارت سے ان کا اپنا ڈر تو دور ہو گیا، تاہم انہیں ابھی اصل حیرت کا معاملہ باقی تھا۔ لہٰذا آپ نے فرشتوں سے پوچھا کہ آپ کس مہم پر تشریف لائے ہیں اور کیا مقصد ہے؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، یہ مجرم قوم لوط تھی، جس کے تعارف کے لیے مجرم قوم ہی کہہ دینا کافی ہے، کیونکہ وہ مجسم مجرم تھی۔ ایک تو وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتی تھی وہ قوم، اور دوسرے نمبر پر لواطت کی بانی اور مجد تھی۔ انہوں نے ہی لوطیت
اور لواطت جو تھی انہوں نے ہی شروع کی تھی۔ نمبر 3، مسافروں سے لواطت کر کے ان کا مال اسباب چھین کر اپنی بستی سے ان کو بھگا دیتی تھی۔ نمبر 4، آخرت کی اور رسولوں کی بھی یہ قوم جو تھی منکر تھی، آخرت کی بھی منکر تھی اور رسولوں کی بھی منکر تھی۔ اور نمبر 5، اپنے نبی کو اپنی بستی سے نکال دینے کی دھمکیاں دیتی رہتی تھی۔ غرض یہ کہ وہ ہر طرح کے کفر و شرک اور فسق و فجور میں مبتلا قوم تھی، اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو مجرم کہا۔ فرمایا لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ، ایسے نوکیلے اور چبھ جانے والے کنکر جو ابھی پوری طرح پتھر نہ بنے ہوں اور ان کا کچھ حصہ مٹی سے پتھر بن رہا ہو۔ یہ لوگ طبعی حدود بھی پھاند گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تو جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے عورت کو پیدا کیا تھا، ان کے اندر ایک یہ جو لواطت کی جو عادت تھی وہ یہ تھی کہ یہ ہر حدوں کو پھیلان گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے تو جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے عورت کو پیدا کیا تھا، مگر انہوں نے عورت کو چھوڑ کر مردوں سے ہی یہ خواہش پوری کرنا شروع کر دی تھی۔ اس کے علاوہ سب اخلاقی اور قانونی حدود بھی یہ لوگ کراس کر گئے تھے، اسی وجہ سے ان کا مجرم قوم کے طور پر تعارف کرایا گیا ہے۔ فرمایا مسومۃ عند ربک للمسرفین، اس کے دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ یہ پتھر صرف مجرم قوم کے افراد ہی کو ہلاک کریں گے۔ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس آیت میں اس کے دو مطلب ہیں، ایک یہ پتھر صرف مجرم قوم کے افراد ہی کو ہلاک کریں گے، اگر کسی دوسرے کو لگ بھی جائیں تو اسے ہلاک نہیں کریں گے، اور دوسرے یہ کہ یہ ہر پتھر پر نشان کر دیا گیا ہے، مسومۃ عند ربک للمسرفین۔ اس کے دوسرے یہ کہ ہر پتھر پر نشان کر دیا گیا ہے، لگا دیا گیا ہے کہ وہ فلاں شخص کو ہی ہلاک کرے گا جس کا نام لکھا گیا ہے، نشان لگا دیا گیا ہے۔ فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، قوم لوط میں مسلمانوں کا صرف ایک گھرانہ تھا، یہ حضرت لوط علیہ السلام کا گھرانہ تھا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ کل 13 افراد تھے جو اس تباہ کن عذاب سے بچے تھے، ان کی بیوی بھی تباہ ہو جانے والوں میں شامل تھی۔ ممکن ہے آپ پر ایمان لانے والوں نے بھی آپ کے ہی گھر میں پناہ لے رکھی ہو۔ واضح رہے کہ حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمان ہی کے لقب سے نوازا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نزدیک دین حق صرف اسلام ہی ہے، اور سب نبیوں پر ایمان لانے والے مسلمان ہی ہوتے ہیں اور ابتداءً مسلمان ہی کہلاتے تھے۔ بعد میں ہر نبی کی امت نے اپنے لیے علیحدہ علیحدہ نام رکھ لیے تھے، پھر وہ انہی ناموں سے متعارف ہونے لگے۔ آگے فرمایا وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ۔ وہ نشانی یہ تھی، یہاں پر فرمایا وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً، وہاں ان لوگوں کے لیے ایک نشانی چھوڑ دی۔ وہ نشانی یہ تھی کہ جب فرشتوں نے اس پورے خطۂ زمین کو اٹھا کر اور بلندی پر لے جا کر پھر اس کو الٹا کر زمین پر دے مارا تو یہ پورا خطہ زمین کے اندر دھس گیا اور سطح سمندر سے 400 کلومیٹر نیچے چلا گیا، اور اس کے اوپر کالا پانی چڑھ گیا جو ایک سمندر کی شکل اختیار کر گیا۔ پانی کے ذخیرے کو بحر میت یا بحیرہ مردار یا غرقاب لوطی کہا جاتا ہے۔ اس بحیرہ مردار کا جنوبی علاقہ آج بھی عظیم الشان تباہی کے آثار پیش کر رہا ہے۔ اللہم احفظنا۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ
فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. اور موسیٰ کے قصے میں عظیم نشانی ہے، جب ہم نے اسے فرعون کی طرف ایک کھلے معجزے کے ساتھ بھیجا تو وہ اپنی قوت کے بل پر حق سے پھرا اور کہا موسیٰ جادوگر یا دیوانہ ہے. پھر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور انہیں سمندر میں پھینک دیا جبکہ وہ قابل ملامت کام کرتا تھا. اور عاد کے قصے میں نشانی ہے جب ہم نے ان پر بے خیر و برکت ہوا بھیجی، وہ جس چیز پر سے بھی گزرتی اسے گلی سڑی ہڈی کے مانند ریزہ ریزہ کر ڈالتی تھی. اور سمندر کے قصے میں نشانی ہے جب ان سے کہا گیا تم ایک وقت 3 دن تک فائدہ اٹھاؤ، پھر انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی تو انہیں کڑک نے آ پکڑا جبکہ وہ دیکھ رہے تھے. پھر نہ تو ان میں اٹھنے کی سکھ تھی اور نہ وہ بدلہ ہی لینے والے تھے. اور ان سے پہلے ہم نے قوم نوح کو ہلاک کیا، بلا شبہ وہ لوگ نافرمان تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، یعنی اپنی حکومت سے تعلق رکھنے والے تمام افراد اور ملازموں کو ساتھ ملا کر مشترکہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کی. فرعون نے مخالفت کی اور اللہ کے حکم سے سرتابی کی، پھر اپنے ذرائع کو کام میں لا کر ملک میں مشہور کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام یا تو جادوگر ہے یا دیوانہ ہے. وہ جادوگر اس لیے کہتا تھا کہ اپنی قوم کو یقین دلانا چاہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزے و جادو کے کرشے میں ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور دیوانہ اس لیے کہتا تھا کہ آپ نے فرعون جیسے جابر اور قاہر سے کھلے الفاظ میں یہ مطالبہ کر دیا تھا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر کے میرے ہمراہ روانہ کر دو. وہ کبر و نخوت کا پتلا یہ سمجھتا تھا، متکبر انسان یہ سمجھتا تھا کہ اگر موسیٰ جیسا کمتر آدمی جو ہمارا قتل کا مفرور مجرم بھی ہے مجھ سے ایسا مطالبہ کرے تو یہ اس کی دیوانگی نہیں تو اور کیا ہے. اللہ اکبر. آگے ارشاد ربانی ہے فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَرَمَدْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ. جب یہ ظالم و جابر حکمران فرعون اپنے لشکروں سمیت غرق ہو گیا تو کسی نے ان کی تباہی پر آنسو بھی نہ بہائے، نہ ہر کوئی انہیں ملامت کرتا اور برے لفظوں سے یاد کرتا تھا کہ اللہ کا شکر ہے اس ملعون سے جان چھوٹ گئی، یعنی فرعون سے اور اس کے لشکر سے جان چھوٹ گئی. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت بنا دیا. آج بھی جو کوئی جاتا ہے تو اس کی لاش کو مصر میں دیکھ سکتا ہے. فرمایا وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم. یہاں پر عقیم، ریح العقیم لفظی معنی بانجھ ہوا، یعنی ایسی ہوا جو ہر طرح کی خیر و برکت سے خالی ہو اور اس میں سراسر نقصان ہی نقصان ہو. بعض ہوائیں راحت پہنچانے والی ہوتی ہیں، بعض خوشبو سے دماغ کو معطر کر دینے والی ہوتی ہیں، بعض بارش کی خوشخبری لاتی ہیں، بعض بادل اٹھانے والی ہوتی ہیں اور بعض نر درختوں کا تخم اٹھانے والی ہوتی ہیں. ان سب میں کوئی نہ کوئی خیر و برکت کا پہلو ہوتا ہے، مگر جو ہوا قوم عاد پر چھوڑی گئی تھی وہ ہر طرح کی خیر و برکت سے خالی اور بانجھ تھی. یہ بانجھ ہوا باد سرسر تھی، یہ بانجھ ہوا باد سرسر تھی، اولوں کی طرح ٹھنڈی، یخ اور آندھی سے بھی زیادہ تیز، جو بے قابو ہی جا رہی تھی. یہ طوفانی ہوا ان پر مسلسل 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہی، ان کے مکانوں کے اندر داخل ہو کر ہر چیز کو فنا کر رہی تھی. اس کا ذکر قرآن مجید میں آپ کئی مقامات پر پڑھ چکی ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی آئے گا. فرمایا وفی ثمود اذ قیل لهم تمتعوا حتی حین. یہاں قوم سمود کی طرف صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے. انہوں نے قوم کو اللہ کا پیغام پہنچایا لیکن وہ مخالفت پر اڑے رہے. اس وقت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم اس دعوت کو قبول نہیں کرو گے تو تم پر عذاب الہی آ کے رہے گا. اس عذاب سے پہلے ہی تم دنیا کے مال و متاع سے فائدہ اٹھا سکتے ہو. یا ممکن ہے یہاں ہینا سے مراد
عذاب کے وقت کے بجائے ان کی موت کا وقت ہو۔ آگے فرمایا فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، صاعقہ آسمان سے گرنے والی بجلی کو کہتے ہیں، اور وہ جس چیز پر بھی گرتی ہے اسے جلا کر خاکستر بنا دیتی ہے، خاک بنا دیتی ہے۔ قوم سمود کا قصہ بھی پہلے بہت سے مقامات پر آپ پڑھ چکی ہیں۔ ان پر جو عذاب نازل ہوا اس کے لیے کہیں اللہ تعالیٰ نے صیحہ، جس کا معنی ہے زبردست چیخ، کڑک دھماکہ کا لفظ آیا ہے، کہیں پر صیحہ کا لفظ آیا ہے اور کہیں رجفہ کا معنی ہے زلزلہ، کہیں رجفہ کا لفظ آیا ہے۔ گویا ان پر زمین سے عذاب آیا تھا اور آسمان سے بھی، اور ہر مقام پر کسی ایک پہلو کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے۔ فرمایا فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ، عذاب سے دہشت کا یہ عالم تھا کہ جو بیٹھا تھا اس کو اٹھ کر کھڑا ہونے کی بھی ہمت نہیں پڑتی تھی۔ کہیں جا کر عذاب سے پناہ لینا تو دور کی بات ہے، انتصار کا لفظ دو معنوں میں آتا ہے۔ ایک یہ کہ اگر کوئی حملہ کرے تو اس سے اپنا بچاؤ کرنا، اور دوسرا یہ کہ جو حملہ کرے اس سے بدلہ لینا۔ دوسرے معنی کے لحاظ سے مطلب یہ ہوگا کہ یہ قوم بڑے مضبوط جسم والی، بڑے ڈیل ڈول والی، اپنی طاقت اور قوت پر فخر و ناز کرنے والی تھی اور ڈینگے مارنے والی بھی تھی۔ پھر جب ان پر ہمارا عذاب نازل ہوا تو یہ بدلہ تو نہ لے سکی اور نہ ہی اپنی مدد کر سکی۔ فرمایا وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، اور ان کی قوم کا ذکر نہایت اختصار کے ساتھ صرف ایک آیت میں پیش کر دیا گیا ہے۔ کسی قوم؟ نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر نہایت ایک ہی آیت میں اختصار کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ اس میں اس قوم کے جرم اور ان کی سزاؤں کا ذکر آیا ہے، اور پہلی آیات میں چند تاریخی شواہد پیش کر کے یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ مکافات عمل کا قانون اس کائنات میں جاری اور ساری ہے۔ جس قوم نے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے سرتابی کی اور اکڑ دکھائی، اس کا انجام یہی ہوا کہ وہ تباہ اور برباد ہو کے رہی، اور یہ عذاب محض ان کی گرفتاری کے حکم کا درجہ رکھتا تھا تاکہ وہ مزید جرائم نہ کر سکیں اور دوسرے لوگ ان کے مظالم سے بچ جائیں۔ رہی ان کے جرائم کی اصل سزا تو وہ قیامت کے دن مقدمہ شہادتوں اور ثبوت جرم کے بعد دی جائے گی، اور یہ تاریخی واقعات، ان کا سبب اور ان کا نتیجہ سب کچھ کفار کو سنائے جا رہے ہیں تاکہ وہ خود ہی سمجھ جائیں کہ اگر وہ لوگ بھی حق کی مخالفت سے باز نہ آئے، مسلمان بھی اگر آج حق کی مخالفت سے باز نہ آئے، تو مسلمانوں کا اور کافروں کا جو ایمان نہیں لاتے، جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، جو رسولوں کی تکذیب کرتے ہیں، جو آیتوں کو جھٹلا دیتے ہیں، مخالفت کرتے رہتے ہیں، تو ان کا بھی ایسا ہی انجام آج بھی ہو سکتا ہے۔ اللہم احفظنا۔